عالم رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے کچھ گوشے مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آج یہ 9واں درس ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے غار ثور سے مدینہ تک کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ مختصر عرض کیا تھا کہ کس طرح آپ غار ثور سے نکلے، ام معبد کے خیمے میں گئے، اس کے بعد اہل مدینہ نے کس طرح آپ کا استقبال کیا، آپ قباء میں ٹھہرے، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اہل مدینہ نے پلکوں پہ بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ ہر بندے کی یہ خواہش کہ آپ ہمارے ہاں مہمان بنیں، لیکن یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آئی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے کیا حالات تھے وہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے جب قباء میں قیام فرمایا تو میں نے گزشتہ درس عرض کیا تھا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ حالانکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ٹھہرے تھے، لیکن وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک مدینہ منورہ میں جس خالی جگہ پر بیٹھی تھی، آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا بیٹو یہ جگہ بیچتے ہو تو ہم یہاں مسجد بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ آپ کی ہے، بیچنے والی بات نہیں، بس یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یتیم بچوں کی زمین ہے اور یوں ہی میں لے لوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بس اللہ تمہیں اجر دے گا، تم نے دے دی ہے، تمہاری طرف سے ہو گئی، لیکن ہم پیسوں سے لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کو زمین کی قیمت ادا فرمائی اور پھر وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جو آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ مسجد نبوی کی بنیادیں کھودی گئیں اور پتھروں کے ساتھ بنیادیں بھری گئیں۔ صحابہ پتھر اٹھا کے لاتے اور پتھر اٹھانے والوں میں خود اللہ کے نبی بھی شامل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر لے آتے اور مسجد نبوی کی تعمیر جاری ہوئی۔ کچی تعمیر تھی، چھپر کی مسجد بنا دی گئی، کھجور کی شاطیر لگائے گئے، اوپر کھجور کی ٹہنیاں لگا دی گئیں، تو بارکہ مسجد جلدی تیار ہو جاتی تھی، اسی لیے کیونکہ وہاں یہ نہ جناب شٹرنگ والوں کو بلانا نہ لنٹر والوں کو بلانا، یہ مسئلہ تو تھا نہیں، کچی مسجد تھی۔ خیر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو مسجد چونکہ مرکز ہوتا ہے اہل ایمان کا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے قباء میں مسجد تعمیر فرمائی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات، مدینہ کا پرانا نام کیا تھا جی؟ یثرب، اور اس کی آب و ہوا جو تھی نا یہ کوئی موافق نہ تھی۔ اکثر لوگ وہاں جاتے بیمار ہو جاتے، پھوڑے پھنسیاں نکل آتی، بخار ہو جاتے اور طبیعت بہت ناساز ہو جاتی۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مدینہ منورہ جب گئے، ابھی نام یثرب ہی تھا، ان کی آب و ہوا مدینہ منورہ کی ان کی موافق نہ آئی، بخار چڑھ گئے، بیماریاں انہیں گھیر لیا، بڑے پریشان ہو گئے صحابہ اکرام۔ حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ان کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے تھے، لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اس کو یعنی اس بیماری کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار اس سے تو وہی بات ٹھیک تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے ان ظالموں پر جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا اور اس بیماری والی جگہ میں ہم آ گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی بخار میں جل رہے ہیں، بہت تیز بخار ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بابا ابو بکر سے پوچھا بابا جی کیسے طبیعت ہے، کیا مزاج ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً وہی جواب دیا جو حضرت بلال نے کہا تھا کہ اللہ لعنت کرے ان ظالموں پر جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا اور حرم سے نکالا اور یہاں بیماریوں والی جگہ پہ لے کر آئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے سچے نبی، یہاں کی تو آب و ہوا آپ کے صحابہ کے موافق ہی نہیں۔ جب ابو بکر جیسا جانثار وہ بھی لعنت بھیج رہا ہے ان مکے والوں پر جنہوں نے آپ کو یہاں ہجرت پر مجبور کیا، اور وہ بھی بخار کی شدت کی وجہ سے پریشان ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کیوں نہیں اپنے رب سے دعا کرتے تاکہ اللہ یہاں کی آب و ہوا کو موافق کر دے؟ پھر میرے نبی نے دعا کی، ایک دعا کی اور ایک عمل کیا جی، دونوں حدیث میں موجود ہیں، سننا دعا پہلے اور پھر عمل۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کیا فرمایا؟ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسے بٹھا دے جیسے تو نے مکہ کی محبت بٹھائی ہے، او اشد منہا، بلکہ یا اللہ مکے سے بھی مدینہ کی محبت بڑھ کے ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ آج بھی عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، حاجیوں سے پوچھو، علماء فرماتے ہیں یہ اس دعا کا اثر ہے۔ حاجیوں سے پوچھو نا، عمرہ کرنے والے سے پوچھو کتنے جا رہے ہو جی؟ او جی مدینے چلے ہیں۔ بھائی حج مکہ میں ہوتا ہے یا مدینہ میں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے۔ عمرہ مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں نہ عمرہ ہوتا ہے نہ مدینہ میں حج ہوتا ہے۔ لیکن حاجی صاحب وہاں پہ جانے والے کے منہ سے نام نکلتا ہے تو مدینے کا نکلتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا اللہ مدینے کی محبت ایسے دل میں بٹھا جیسے مکہ کی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یہ ہے اس سے بڑھ کر کہ حاجی کے منہ سے بجائے مکہ کے نام نکلتا ہے تو مدینے کا نام نکلتا ہے۔ حالانکہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، حالانکہ عمرہ بھی مکہ میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک یہ دعا مانگی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جی، میری طرف دیکھیں سارے ساتھی جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی زبان پر لگائی یوں، اب اس کے ساتھ تھوڑی تھوک لگ جاتی ہے، پھر وہ لگایا مٹی کے ساتھ اور لگا کے فرمان لگے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ تربت ارضنا، اے اللہ تیرے نام کی برکت ہے، تربت ارضنا، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، بریقت بازنا، ہم میں سے کسی کی تھوک ہے، تیرے نبی کی یہ لعاب ہے، یہ آپ کی تھوک ہے، اور یشفا بھی سقیمنا، اے اللہ بیماروں کو شفا تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ اس بیماری والی جو وبا ہے اس کو ہٹا کر آب و ہوا کو ٹھیک فرما دے، باذن ربنا، یا اللہ جو ہوگا تیرے ہی حکم سے ہوگا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دان انگلی کے ساتھ لگا کر جو ہی مدینہ کی مٹی کو لگائی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہوا ساری وبائیں اور بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، اور یثرب مدینہ بن گیا۔ سبحان اللہ، یثرب کیا بن گیا جی؟ مدینہ بن گیا۔ جو بیماریوں کا گھر تھا وہ رحمتوں کا گھر بن گیا اور مدینہ بن گیا۔ گئی بیماریاں ختم، گئے بخار ختم، ابو بکر بھی ٹھیک ہو گئے، بلال بھی ٹھیک ہو گئے، باقی صحابہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیچ میں رہ گئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ نے 2 حجرے بھی اپنے لیے بنوائے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ نے 2 حجرے بھی بنوائے تھے، اور پھر آپ ابو ایوب انصاری کا گھر چھوڑ کر انہی حجروں میں شفٹ ہو گئے تھے، اور آپ نے وہاں تشریف لے آئے تھے، اپنی رہائش وہاں مسجد نبوی کے ساتھ رکھ لی تھی۔ خیر، اس سے آگے چلیں، پھر آپ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو آپس کے اندر اکٹھا کیا، کہا تم دونوں بھائی ہو جی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہجرت کر کے بعد میں وہ بھی تشریف لے آئے تھے، کہا یا رسول اللہ پھر میں کس کا بھائی ہوں؟ فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ خیر، بھائی چارہ قائم ہوا، اور انصار تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے باغ ہیں، ان کو آپ بانٹ دیجیے، آدھا ہمارے پاس آدھا ہمارے
مہاجرین بھائیوں کے پاس، یا رسول اللہ یہ ہمارے گھر ہیں، ان کو تقسیم فرما دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے، آدھا ہمارے مہاجر بھائی کو دے دیجئے۔ حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی نے، انصاری بھائی نے یہ کہا، عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانیاں، اور ان قربانیوں کا ذکر اللہ نے پھر قرآن میں بھی کیا ہے، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یہ مدینہ کے انصار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یحبون من ہاجر الیہم، یہ پسند کرتے تھے کہ کوئی ہجرت کر کے آئے ان کی جانب، اور اپنے سینوں کے اندر تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک اور دکھ برداشت کر لیتے تھے، اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی جان پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ قاضی صاحب آپ کی سیٹ خالی پڑی ہے، تو فرمایا کہ اس طرح جناب یہ محبت کرتے تھے، یہ چاہتے تھے ہمارے مہاجر بھائی ہیں۔ اچھا اب مہاجرین کی خودداری بھی دیکھیے، انہوں نے کہا اے ہمارے انصار بھائیو، تم نے تو کہا نا کہ باغ آدھا آدھا، لیکن اس طرح ہم نہیں کرتے، ہم مل کے کام کریں گے باغ میں، باغ تمہارا ہی رہے گا، ظاہر باغ میں کام کاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم اس میں کام کریں گے، پانی لگائیں گے، گوڈی کریں گے، دیگر کام کاج کریں گے، جب پھل آئے گا آدھا تم لے لینا، آدھا ہمیں دے دینا۔ نبی پاک بھی بڑے خوشی فرمایا یہ ترتیب ٹھیک ہے، آپ نے کہا باغ تم اپنے پاس رکھو، اپنے مہاجر بھائیوں کو کام میں شریک کر لو۔ برکت ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی، سبحان اللہ، بھائی چارہ قائم ہوا۔ اب یہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل آپ دے رہے تھے، مسلمانوں کے درمیان یوں بھائی چارہ قائم کیا، اور پھر معاہدے کیے مشرکین کے ساتھ اور اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی معاہدے کیے، جن معاہدوں کا آج کل بڑا ذکر ہوتا ہے، وہ جی ہمارے نبی نے معاہدے کیے تھے یہودیوں کے ساتھ، آج مسلمان خام خواہ کیوں اتنے یہودیوں پہ غصے ہو جاتے ہیں؟ بس اتنی سی بات پتہ ہے کہ معاہدہ ہوا تھا، یہ نہیں پتہ تھا کہ جب معاہدہ تو انہوں نے توڑا تھا پھر ان کے سر بھی قلم کیے تھے، انشاءاللہ وہ بات ہم آگے چل کے کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کافر معاہدے کی پابندی کرے تو یہی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے ان سے معاہدہ کرو، اب یہ تو نہیں نا کہ ڈرنے کے زور پہ اس کو کہو کہ کلمہ پڑھ، ایسے تو نہیں حکم ہے نا، معاہدے کرو۔ آپ نے معاہدے کیے، جنگ بندی کے معاہدے کیے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اب اللہ کا شکر ہے وہ مکے والا ماحول نہیں ہے جہاں پہ ہم دعوت دینے جاتے تھے لوگ پیچھے بھاگتے کیا کر رہے ہو جی، کیا بات کر رہے ہو جی، نہیں، یہاں پہ الحمدللہ ایک اچھا ماحول ہے، اور انشاءاللہ دعوت کا سلسلہ اور یہ کام آگے چلے گا۔ اسی دوران چونکہ مسجد نبوی تو تعمیر ہو چکی تھی، اب نماز کے لیے کیسے بلائیں جی؟ مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف رائیں، بعد نے کہا جی آگ جلاؤ، آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے آگ کی پوجا کرنا، اور آگ نامی نماز ہم آگ جلائیں، لوگ دیکھیں بھئی آگ جل رہی ہے تو نماز کا ٹائم، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی یوں آواز دیکھ بندہ الصلاۃ جامعۃ، نماز بھائی کھڑی ہونے والی ہے، جمع ہونے والی ہے، آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، لیکن رات کے وقت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کو خواب آیا، اور انہوں نے آ کر صبح بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا یا رسول اللہ آج میں خواب میں ایک شخص نے مجھے یہ کلمات سکھائے جو آج مؤذن دہراتے ہیں ہمارے ہاں، یہ ساری ترتیب، یہ کلمات خواب میں سکھائے گئے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ سارا دین وحی کے ذریعے سکھایا تھا، یہ بھی اللہ وحی بھیج دیتا، لیکن ان صحابی کی عظمت اور شان کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خواب دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب جب انہوں نے آ کر یہ کلمات سنائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند ہے، فرمایا الصلاۃ جامعۃ، ان سے بھی زیادہ مناسب اور مزیدار تو یہ الفاظ ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی آج رات خواب آیا اور مجھے بھی ایک بندے نے یہی کلمات سکھائے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن زید نے پہلے بتایا تھا اس لیے یہ الفاظ انہی کی طرف منسوب ہوئے۔ باقی حضرت عمر نے بھی خواب دیکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے چند اور صحابہ نے بھی دیکھا تھا اسی رات، اور یہی الفاظ۔ اس کے بعد پھر یہ الفاظ، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی اور ذرا خوبصورت بھی تھی، آپ نے فرمایا بلال تو مؤذن بن جا ہمارا، تو یہ اعزاز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ یہ اذان دینا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والے کی گردن اونچی ہوگی دن قیامت کے، مطلب یعنی وہ بڑا باوقار اور باعزت دکھائی دے گا محشر کے میدان میں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ ظاہر مؤذن تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اب سارے تو بندے نہیں اذان دے سکتے، تو باقیوں کو چاہیے وہ کلمات ساتھ دہرائیں، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا، لیکن دھیان کے ساتھ۔ خیر، اس کے بعد جب وہ اچھا معاشرہ ایک تشکیل پا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے، لیکن قریش کہاں جناب آپ کا یہ اطمینان دیکھ سکتے تھے؟ انہوں نے خط لکھا مشرکین یثرب کو، مدینہ کے مشرکین کو، کہ نبی پاک اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکالو ورنہ ہم لڑائی کریں گے تمہارے ساتھ۔ یہ خط آیا، انہوں نے کہا یار یہ تو واقعی خام خواہ ہمارے شہر میں آ گئے، خام خواہ ہمیں کیا دشمنی اپنے مول لینی ہے، چلو کچھ نکالنے کی ترتیب بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، کہا اللہ کے بندو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم نے کوئی آپ کو تنگ کیا، ہمارا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو خواہ مخواہ ان کا تو مشن ہی یہی ہے، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اگر ہم خلاف ورزی کریں تو پھر کوئی بات ہو، خواہ مخواہ ان کی باتوں میں آپ کیوں آتے ہیں؟ چنانچہ مشرکین مدینہ نے بھی کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ سے ساتھ لڑائی نہیں کرتے۔ اب جناب حضرت سعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہنے لگا اچھا یہاں مکے میں بے خوف پھر رہے ہو اور ہمارے نعوذ باللہ بے دینوں کو ادھر پناہ دے رکھی ہے۔ اور اس نے کہا اگر یہاں پر حرم نہ ہوتا اور یہ جو تیرے ساتھ ہیں ان کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ گویا کہ ابو جہل نے ایک دھمکی دی کہ نبی پاک کو اگر وہاں سے نہیں نکالو گے نا تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، دھمکی دی، اور دی بھی بالکل بیت اللہ کے اندر دی۔ انہوں نے جا کر جب یہ اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی یہ تو معاملہ خراب ہے، اب یہاں بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ چنانچہ خطرے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رات کے وقت خصوصاً صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، بھئی ایسا نہ ہو کوئی شرارتی یہاں بدبخت کے یہاں دھمکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دے۔ ادھر جناب رات کو پہرا چل رہا ہے، یعنی حالات تھوڑے کشیدہ ہو رہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کیا فرمایا جی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جن مظلوموں پر ظلم ہوا مکہ میں اور وہ مسلسل برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ 13 سال گزر گئے، پھر مدینہ میں چلے گئے، پھر بھی یہ ظالم پیچھا ان کا نہیں چھوڑ رہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان مظلوموں کو اللہ بدلہ لینے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، صرف بدلہ لینے کی اجازت نہیں، اللہ اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ سے ہون ہو گئی نہیں اجازت اللہ کی طرف۔ وہ دن گئے جب وہ مارتے تھے اور میں آپ کو کہتا تھا کہ اللہ کا حکم صبر کرنے کا ہی ہے، اب اللہ کہتے ہیں لو بدلہ اب ان سے۔ چنانچہ اب مشرکین کا کوئی قافلہ ادھر ادھر دکھائی دے ان کو پکڑو ذرا، تاکہ ان کو پتہ چلے اگر ہمارے صحابہ مکہ میں عمرہ امن سے نہیں کر سکتے تو تم بھی شام تجارت کے لیے امن سے نہیں جا سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قافلے بھیجے۔ حدیث کی کتابوں میں یا آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں نا تو ایک دو لفظ ملتے ہیں آپ کو، ایک غزوہ اور دوسرا سریہ، غزوات اور سرایا۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ خود نہیں تشریف لے گئے، صحابہ کا لشکر بھیج دیا۔ آپ نے کئی سرایا بھیجے کہ کئی مشرکین ملے، ذرا انہوں کو کہو خیر ہے وہ مسئلہ نہیں جڑا تسا سمجھا پہلے کہ اسی مار کے چلے جا ساں اور یہ اگر صبر کر سن ہون آج تو بات اسی تو گزر سو نا تو ذرا ہوش نال۔ چنانچہ 2 ہجری کی بات ہے جی، اور یہ ہمارے آج کے درس کی انشاءاللہ اہم ترین بات ہے جی۔ 2 ہجری کی بات ہے اور مکہ سے تجارتی قافلہ شام گیا، ابو سفیان کی قیادت میں گیا، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت چونکہ ابو جہل کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑے وہی سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واپسی میں ان کا خیال کریں گے۔ اب جب آپ کو اطلاع ملی کہ شام سے وہ قافلہ واپس پلٹا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بدر جو مقام ہے
یہاں پر کچھ کنویں بھی ہیں، کچھ درخت بھی ہیں، اور آنے جانے والے قافلے ٹھہرتے بھی ہیں، اور بعض دفعہ 2 3 4 دن تک ٹھہرتے ہیں۔ تو ایسے ہو کہ وہ قافلہ یقیناً واپس پلٹ کر بدر کے مقام پہ ان کنوؤں اور درختوں کے سائے میں یا یہاں پہ کچھ دن تو ٹھہرے گا، نہیں تو 1 2 دن تو ٹھہرے گا۔ اس دن جس دن وہ وہاں پڑاؤ ڈالیں، اگر کوئی ایسی ترتیب ہو کہ ہم ان کا گھیراؤ کر لیں تو یہ بہت مناسب موقع ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نقل و حرکت کا ان کو پتہ نہ چلے۔ ظاہر بات ہے تجارتی قافلہ ہے اور ان کے پاس بڑا مال ہے، اور 1000 کے لگ بھگ اونٹ ہیں، اور اسی طرح 50,000 دینار کی مالیت تھی، بہت بڑی مالیت تھی اس وقت کے حساب سے۔ تو ظاہر بات ہے ان کو پتہ چل گیا تو ظاہر ہے وہ راستہ بدل لیں گے، بس ان کو اطلاع نہ ہو اور وہ وہاں پڑاؤ ڈالیں اور ہم ان کو جا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قریش کا وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے نا، اس کی خبر لینی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے، تو کون تیار ہیں؟ لازمی نہیں قرار دیا کہ سب ہی نکلیں، کیونکہ تجارتی قافلہ تھا، یہ بات ذہن میں رہے، جنگی قافلہ نہیں تھا۔ جنگی قافلہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اسلحے سے لیس ہو کر آتا ہے، یہ تجارتی قافلہ تھا۔ اب تجارتی قافلہ کے ساتھ لڑائی کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، لہٰذا سب پہ لازم نہیں قرار دیا، پر میں جو خوشی سے آنا چاہے آئیں، اس تجارتی قافلے کی ہم نے خبر لینی ہے۔ چنانچہ 313 314 یا 317 مشہور 313 کا قول ہی ہے، برکت 320 سے کم ہی تھے، یہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اس تجارتی قافلے کے لیے۔ لیکن آخر ان کو بھی چند جھڑپیں پہلے ہو چکی تھیں، ان سے خطرہ تو تھا کہ کہیں مسلمان پھر حملہ آور نہ ہو جائے، اور مال بھی اتنا زیادہ ہے، چنانچہ ان کا جاسوس بھی گھوم رہا تھا، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت اور صحابہ کرام کا یہ پتہ چل گیا، اور اس نے ابو سفیان کو اطلاع دی کہ خیر نہیں ہے، وہ تو حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اپنا ایک قاصد مکہ ابو جہل کی طرف بھیجا، بھئی جلدی ہماری مدد کو پہنچو، ہمیں مسلمانوں سے سخت خطرہ ہے، اور خود دوسری راہ لے کر نکلنے چاہا۔ اب جناب ابو جہل کو پتہ چلا، تو ابو جہل تو پھر ابو جہل ہوتا ہے نا جی، سمجھ آئی؟ ایک کو نا جہل فلانا بندہ بہو جہل ہے، تو ایک کو نا جہل دا پیو ابو جہل، جڑا ہووے سروں ابو جہل۔ آپ کو پتہ ہے اس کا نام ابو الحکم تھا، کیا نام تھا جی؟ بڑا سمجھدار حکمت والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حکمت والا نہیں، ابو جہل ہے۔ وہ ابو الحکم تک گیا نا، پتہ نہیں کدھر گیا، اللہ کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا نا وہی مشہور ہو گیا، ابو جہل۔ تو ابو جہل پھر ہوا جو ابو جہل کو اطلاع ملی، اس کا اچھا اتنی جرت، یام ان مارتے رہتے تھے، وہ تڑپتے رہتے تھے، اور آگے جناب بولتے بھی نہیں تھے، اور وہاں ہمارے قافلے پہ حملہ کریں گے۔ اس کو یہ نہیں پتہ تھا بدبخت کو کہ یہاں تو اللہ نے صبر کا حکم دیا تھا، اور وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، وہ جان جاتی تو جائے رب ناراض نہ ہو، ان کے تو یہ جذبات تھے۔ اب رب نے اجازت دی ہے، اب بچوں تو جان آگے تیرا بندوبست کرنے نے۔ ابو جہل نے کہا چلو بھائی سارے نکلو، اور ہم بدلہ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے۔ ان کو جرت کیسے ہوئی ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کی؟ چنانچہ 1000 کا لشکر ابو جہل نے نکالا، اور کہا جتنے بھی جنگی ہتھیار ہیں سب نکالو، مسلمانوں کو ہم کچل کر آئیں گے۔ اچھا جی، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، جس طرح امریکہ نہیں دوڑ کے آ گیا ایسی افغانستان میں کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اسی طرح ابو جہل دا کام ہی ہے۔ اب جناب وہاں جناب نکلا، اتنے میں ابو سفیان کا دوسرا بندہ ابو جہل تک پہنچ گیا کہ رہنے دو، ہم نکل آئے ہیں وہاں سے، مسلمانوں کی گرفت سے ہم بچ کر ہم بدر کی طرف نہیں گئے، ہم سائڈ سے نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل تھا، اس نے کہا نہیں، واپس نہیں جانا، بدلہ لے کے جانا ہے مسلمانوں سے۔ اب جناب ادھر ابو جہل کا جنگی قافلہ، ادھر سے شام والا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ مسلمان نکلے تھے جنگی قافلے کے لیے یا تجارتی کے لیے؟ تجارتی کے لیے۔ اب جناب قافلہ دوسرا بھی آ گیا، اب اللہ نے وہی بھیجی جی سورۃ الانفال میں، 9ویں پارے میں سورۃ الانفال۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا درس بھی 9واں ہے اور یہ پارہ بھی 9واں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ وہ وقت بھی یاد کیجئے
جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا 2 لشکر ہے میرے پیغمبر، ایک نہیں ہے، اب آپ تو نکلے تھے نا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے، میرے محبوب اب بتا دیجیے اپنے صحابہ کو اب لشکر ایک نہیں، لشکر کتنے ہیں؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے جس لشکر کے ساتھ بھی تم لڑو گے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور میرے نبی کے صحابہ تم تو یہ چاہتے تھے نا کہ وہی تجارتی قافلہ جس کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں اسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، کیونکہ لڑائی آسان، مال بھی زیادہ، مال غنیمت زیادہ ملے گا، لڑائی بھی بڑی آسان ہے کیونکہ وہ جنگی قافلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا آج حق کی جیت ہونی چاہیے، آج پتہ لگنا چاہیے کہ رب کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کافروں کی جڑ آج کٹ جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اب اللہ کی جو مرضی ادھر تو اللہ کے نبی کی بھی پھر ادھر، کیا ہوگا؟ نبی پاک تو اللہ کی مرضی کے ساتھ نا جی۔ اب جناب اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ اللہ کا وعدہ تو ہے اگر ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑو تب بھی تم جیتو گے، ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑو تب بھی تم جیتو گے۔ اب رب کی مرضی تو یہ ہے ابو جہل کے قافلے سے لڑیں، میری مرضی بھی یہ ہے، اب پابندی نہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اکثر لوگ یہ چاہتے تھے، اکثر کا مشورہ یہی تھا یا رسول اللہ ہم گھر سے نکلے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اسی وجہ سے ہم نے تیاری تھوڑی کی ہے، صرف 2 گھوڑے تھے پورے لشکر کے پاس، صرف 70 اونٹ تھے پورے لشکر کے پاس، چند تلواریں تھیں یا رسول اللہ، ہم ہتھیار بھی سارے نہیں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی مدد کا وعدہ تو پکا ہے، اب آگے جیسے کہتے ہو۔ صحابہ سمجھ گئے نبی پاک کی مرضی بھی ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور مقداد نے کہا یا رسول اللہ سنیے پھر اگر آپ کی وہ مرضی ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ کے ساتھیوں نے جواب دیا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کر قتال کرو، ہم تو ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم محمد عربی کے ساتھی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑنا چاہیے تو جی بسم اللہ آپ کی عادت فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، دل خوش کر دیا مقداد۔ لیکن کوئی آپ نے کہا باقی لوگ بھی بولیں، پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی، حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار کا یا رسول اللہ ابو بکر و عمر نے بھی آپ کو تسلی دی، مقداد نے بھی آپ کو تسلی دی، لیکن پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں، شاید آپ یہ چاہتے ہیں مدینے والے انصار بھی بولیں یا رسول اللہ جو بیعت ہم نے آپ کے ہاتھ پر کی تھی اس بیعت پہ ہم آج بھی قائم ہیں، مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اپنا ہاتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر یہ وعدہ کر لیا جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد میں اللہ کے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ میری بھی وہی بات ہے جو مقداد نے کہی، ہم آپ کے دائیں جانب لڑیں گے، بائیں جانب لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، ہر طرف سے آپ کو گھیر کر دشمن کے تیر روکیں گے، دشمن کی تلواریں روکیں گے، آپ کے آگے شہید ہوئیں گے، لاشیں ہماری گریں گی، تڑپیں گے، خون کے اندر نہائیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے اور اللہ کے رسول کو خوش کر دیں گے۔ آپ آگے بڑھیں یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تل ملا اٹھا اور آپ خوش ہو گئے اپنے ان یاروں کی وفاداری کو سن کر۔ کہو سبحان اللہ، ہاں کہو عظمت صحابہ زندہ باد، کتنی شان والے لوگ تھے، کتنی عظمتوں والے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ اب جناب بدر کا رخ فرمایا، اللہ اکبر۔ وہاں بدر میں گئے چونکہ وقت مختصر ہے، اب کیا ہوا جی، وہاں جب پہنچے نا جی
بدر کے اندر صفیں بنائیں، صفیں تو دوسرے دن بنی، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ قتل گاہیں ہیں، انشاءاللہ وڈیرے کل سارے مارے ہوئے ہوں گے، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ رب نے بتائیے آپ کے لیے چھپر بنایا گیا، خیمہ بنایا گیا، خیمہ سجایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے کے لیے میرے خیال میں آیا جی، ذرا دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپر کے اندر بٹھا دیا گیا۔ توجہ باقی میری طرف کریں جی، سب کو بلانے نہیں آئے جی۔ اب وہاں جناب خیمے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رات کا وقت ہے، توجہ کرنا، اللہ نے نقشہ بھی بیان کیا ہے، اذ تستغیثون ربکم، سبحان اللہ، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے محبوب وہ وقت بھی یاد کرو نا جب تم رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقاستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اذ تستغیثون ربکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، چادر مبارک آپ کے کندھوں پر ہے، آپ نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، یوں ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک کہ چادر پیچھے گر گئی، چادر پیچھے، حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی، پھر آپ کے کندھے پہ رکھی، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر چادر گری، حتیٰ کہ تیسری دفعہ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، ضرور اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کو سن لیا ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا ذرا سنیے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم، اے اللہ یہ مٹھی بھر میرے ساتھیوں کی جماعت، اس کو میں لے کر آج آ گیا ہوں، یا اللہ اگر آج یہ سارے شہید کر دیے گئے، یا اللہ یہی تو سچے تیرے پرستار بھی ہیں، لا تعبد ابدا، پھر یا اللہ تیری سچی عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ مدد فرما اپنے نبی کی، مدد فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ حتیٰ کہ صبح کا وقت ہوا، میدان سج گیا، ادھر کفار کی فوجیں ان کی صفیں باندھ دی گئیں، ادھر اہل ایمان کی صفیں باندھ دی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت کی مٹھی بھری اور دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں، اور فرمایا خوش ہو جاؤ، میں نے دیکھا جبرائیل گھوڑے کی لگام پکڑ کر خود آ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ انفال میں 10ویں پارے میں، شیطان نے کہا تھا ابو جہل سے، یہ بھی ایک بڑا شیخ بن کے آیا، اور اس نے کہا تھا ان لا غالب لکم اليوم وانی جار لکم، بے فکر ہو جا حاجی ابو جہل، بالکل تیرے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، تیری جیت ہے، وانی جار لکم، اور تو اکیلا نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ یہ لشکر دیکھ، بڑے شتونگڑے اکٹھے کر لیے اور انسانی شکلوں میں نا، یہ دیکھ یہ سارا لشکر جناب، یہ سب تیرے ساتھ ہے۔ جب ادھر سے جبرائیل آئے اور فرشتے اترے تو شیطان وہاں سے الٹے پاؤں شیطان وہاں سے قرآن میں وہاں الٹے پاؤں بھاگا، جب الٹے بھاگا تو حاجی ابو جہل نے آواز دی، او جی شیخ صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اوزا کا انی ارا ما لا ترون، تو جا ہوں اگے پتر، سمجھ آئی، انی ارا ما لا ترون، میں نے وہ دیکھ لیا جو تو نے نہیں دیکھا، سمجھ آئی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دادی دادا کے پاس کہانیاں سنتے تھے، ہمارے دادا جی کہانی سناتے تھے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، مرغا درخت پہ بیٹھا تھا، نیچے گیدڑ آ گیا، اب مرغے اوپر بیٹھا ہے، گیدڑ اوپر چڑھ نہیں سکتا، دل کرتا ہے مرغے کو کھاؤں، تو کہنے لگا مرغے سے نماز دا ٹائم ہو گیا تو تسی اتنے چڑھے پے ہو، اللہ دے بندے ہو تھلے آؤ نماز پڑھیے۔ مرغا بھی بڑا سمجھدار ہے، اس کا اس طرح کرنا پہلے اذان دے لوانا، 4 بندے اور بھی آ جا سن، چلو جماعت کرا لے سن، ثواب زیادہ ہو سی۔ مرغے نے اذان دی، مرغے کی اذان سن کر ادھر سے شیر کہیں نمودار ہوا، تو گیدڑ صاحب تو کھس کے مرغے نے آواز دی، ارے بھائی بندے آ گئے، امام صاحب بھی آ گئے ہیں، شیر کی داڑھی ہوتی ہے نا،
امام صاحب بھی آ گئے ہیں تو چلو جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں۔ اس کا اصل مسئلہ ہے کہ اس امام پیچھے ساڑی نماز ساڑا نواں مسلک ہے، تسی جماعت نہ پڑھو تو اسی گئے۔ اب بالکل یہی حال ہوا شیطان کا بھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، کھسکا پھر وہاں سے، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، تاجی ابو جہل تو اگے وہاں پتر میں ہن او دیکھ لیا جو تو نہیں دیکھ سکنا۔ صفے باندھ گئی جناب۔ عرب کے اندر لڑائی کا ایک دستور یہ تھا، مبارزت کے لیے بلاتے تھے۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جی، اور چند بندے، تین بندے پہلے آتے ہیں دونوں لشکروں سے اور وہ لڑائی لڑتے ہیں، باقی لوگ پہلے نہیں لڑتے۔ اور یہ گویا کہ بڑی لڑائی سے پہلے ایک چھوٹی لڑائی ہوتی ہے، مقدمہ اس لڑائی کا ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کس کی فتح ہے۔ اب جناب وہ آگے آئے، عتبہ اور شیبہ آیا، اور اسی طرح جناب تیسرا کون آیا تھا جی؟ ولید۔ عتبہ، شیبہ اور ولید، ان تینوں نے آ کر مبارزت کے لیے بلایا۔ ان کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تین ان کے مقابلے میں آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اور ادھر سے کون ہے جی؟ حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہوں نے آگے للکارا، او میدان میں۔ پہلے انصار کے لوگ آگے بڑھے، ان کا نہیں، ہماری برادری والے آگے آئے، امیر حمزہ آگے آئے، علی، عبیدہ اور میں حمزہ، اب بتاؤ اب تو جوڑ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، پہلی وار میں دو تو ہو گئے ڈھیر، دو تو کیا ہو گئے؟ ڈھیر۔ ہاں البتہ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ میں ان میں تھوڑی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے دوران حضرت عبیدہ کا پاؤں بھی کٹ گیا، ان کو تلوار لگی ٹانگ پہ، ٹانگ ان کی کٹ گئی، اور 5 دن بعد پھر وہ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن وہ دوسرے تو ادھر ڈھیر ہو گئے، اتنے میں علی اور حمزہ بھی فارغ ہو گئے، وہ بھی آئے اور عتبہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ چنانچہ کفار کے مبارزت کرنے والے تینوں بندے مارے گئے، اور مسلمانوں کا ایک زخمی ہوا، باقی 2 تو زخمی بھی کوئی نہیں ہوئے۔ اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ یہ پہلی فتح تھی مسلمانوں کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی اب چڑھ دوڑو، اور آپ نے ریت پھینکی، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ایسے ریت پھینکی، اور ان کی آنکھوں میں، صحابہ کہتے ہیں بس پھر تو سمجھ نہ آئے کہ میں مار رہا ہوں یا کوئی اور مار رہا ہے، فرشتے بھی ساتھ تھے نا جی، ادھر سے ہم ماریں بندہ گی ڈھیر ہو جاوے، ادھر جناب لڑائی اور جناب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ کفار کے قدم اکھڑے اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگے، اور لاشوں کے ڈھیر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں 2 بچے میرے ساتھ تھے، معوذ اور معاذ، میرے دائیں اور بائیں، مجھ سے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، خیریت؟ ان کا جی ہم نے سنا ہے وہ بدبخت ہمارے نبی کو گالیاں بکتا تھا، آج نظر آئے نا، یا وہ نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا بچے دیکھو اور جذبے دیکھو، ابو جہل نظر آئے، میں نے کہا وہ ہیں جی، ایسے گولی کی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، ٹوٹ پڑے۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پر تھا، یہ نیچے تھے، بچے بھی تھے ان کا، وہاں پہ وار ہی نہیں پہنچتا، ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس کی ٹانگ پہ حملہ کیا، حتیٰ کہ لڑکتا ہوا ابو جہل نیچے جا گرا، اور صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کفر کا سرغنہ گر گیا ہے نیچے۔ اور پھر جناب کفار باقی بھاگے، صحابہ نے پکڑا، ان کو گرفتار کیا، 70 کافر مارے گئے، کتنے جی؟ 70 گرفتار ہوئے، مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، مسلمانوں میں، اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد جناب لاشوں کا چکر لگایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لاشوں کے بیچ میں ابو جہل ابھی پڑا ہوا ہے اور مرا نہیں ہے، سانس چل رہی ہے اس کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر رکھی، اور میں نے کہا او اللہ کے دشمن بتا پھر اللہ نے تجھے ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ تو کہنے لگا یہ بتا کہ جیت کس کی ہوئی ہے؟ کہ جیت اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی ہے پتر، اور کس کی ہوئی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی جیت ہوئی ہے۔ کہنے لگا کاش مجھے یہ کسان نہ مارتے۔ دیکھو
بدبخت کا تکبر دیکھو، یعنی انصار مدینہ والے اور زمیندار لوگ، اسی تو وڈیرے چودھری، کوئی وڈیرا آ کے مارتا تو اچھا تھا، کاش یہ کسان مجھے نہ مارتے۔ اور پھر نبی پاک کے بارے میں بدبخت کہنے لگا، او چرواہے بہت آگے نکل گیا تو۔ پھر انہوں نے ماری تلوار اور سر تن سے جدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے۔ صدق وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، وَنَصَرَ عَبْدًا، اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور جس نے اکیلا سارے لشکروں کو ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گڑھے کے اندر ڈالو ان کی لاشوں کو، سب وڈیرے سرداروں کی لاشیں وہاں ڈالی، ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب بتاؤ رب کا وعدہ سچا ہوا یا نہ ہوا؟ سبحان اللہ، ہاں ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ تو سچا ہو گیا، تم بتاؤ سچا ہوا یا نہ ہوا۔ اس کے بعد 70 قیدی بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے مدینہ کا رخ کیا۔ پہلے آپ نے صحابہ کو بھیج دیا، جاؤ جلدی مدینہ خبر پہنچاؤ، اللہ کے نبی کو اللہ نے فتح دی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ادھر جناب خبر آئی، ادھر نبی پاک کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ میں یہ دونوں باتیں مل، خوشی اور غم، خوشی بدر میں فتح کی اور غم حضرت رقیہ کی وفات کا۔ بس آخری بات سناؤں چونکہ بدر والی بات پوری ہو جائے، ویسے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، اجازت ہے آخری بات سنانے کی؟ بس قیدیوں کی بات سنا لیں۔ وہ جو قیدی تھے نا، ان کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا اب ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ پہلے ان کے 70 تو مارے گئے ہیں وڈیرے، اب ہیں تو ہماری برادری کی نا کم بخت، چلو فدیہ لے لیتے ہیں، کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، کچھ ان کے اوپر رحم بھی ہو جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ جڑا میرا رشتہ دار ہے نا میرے حوالے کرو اور تلوار دو میرے ہاتھ، اور آکھو عمر اپنے رشتہ دار کی گردن ادھر سب کے سامنے اتار، اور جو آپ کا رشتہ دار ہے نا آپ تلوار لیں اور خود اس کی گردن کاٹیں۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹے اور پھر بتائے دنیا کو آج سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف رب کا اور رب کے رسول کا رشتہ باقی ہے۔ آپ مسکرائے کہیں عمر بہت سخت گل کیتی ہے، تھوڑا کم نرم رکھ۔ تو یا رسول اللہ میرا تو یہی مشورہ ہے۔ آپ نے فرمایا مشورہ ہو گیا، فیصلہ نبی پاک نے کرنا تھا نا، یہ تو مشورہ تھا۔ آپ نے ابو بکر کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ میرے محبوب آپ نے ابو بکر کی رائے پہ فیصلہ تو فرما دیا، لیکن مجھے رب سے پوچھو تو مجھے تو عمر کی رائے بڑی پسند آئی، مجھے تو عمر کی رائے پسند آئی تھی۔ خیر اب فدیہ ہوا، آپ نے فرمایا بھائی دیو بھائی مال اور اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ۔ اور اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا، نبی پاک کے داماد آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بدر میں شریک تھے مسلمانوں کے خلاف اور قیدی ہو کے آئے تھے۔ جب باقی لوگوں نے اپنے رشتہ دار قیدیوں کے لیے فدیے بھیجے، نبی پاک کی بیٹی زینب نے بھی اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیہ بھیجا، اور فدیے میں وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ اماں جان نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیا تھا، اماں جی کا ہار تھا۔ اور وہ ہار جب نبی پاک کے ہاتھ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ کی یاد آئی، وہ پہلے ایمان لانے والی اور سب کچھ نبی پاک پہ نشاور کرنے والی۔ آپ نے وہ ہار ہاتھ میں پکڑا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، میرے صحابہ ادھر آ جاؤ، ایک مشورہ ہے تم سے، اگر تم کہو تو میں ابو العاص کو فدیے کے بغیر ہی چھوڑ دوں، اور یہ میری بیٹی کا ہار ہے، اور ہار بھی وہ جو خدیجہ نے دیا تھا اس کو، اور خدیجہ وہ جو میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی۔ خدیجہ تو خدیجہ تھی جس نے اس وقت مجھے تسلی دی جب کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے مال غنیمت میں آپ کا حصہ بھی ہے، تو اگر سب لوگ اجازت دیں تو یہ ہار بھی میں واپس کر دوں اور ابو العاص کو میں بغیر فدیے کے چھوڑ دوں، تو کیا خیال ہے؟ صحابہ کی بھی آنسو نکل آئے، یا رسول اللہ ہم مال کے لیے گئے تھے آپ کے ساتھ تھوڑا ہی،
اے اللہ کے نبی آپ سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، آپ سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، اور ہمارا اس پہ کون سا اعتراض ہے؟ اور رہی بات آپ کی بیٹی کا معاملہ، اے اللہ کے نبی ہمارے تو ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کی نسلوں پہ قربان ہوں، جیسے آپ کی مرضی اللہ کے نبی، بالکل آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے ابو العاص کو بلایا اور فرمایا ابو العاص تیرا فدیہ پہنچ چکا ہے، یہ میری بیٹی زینب نے ہار بھیجا ہے تیری رہائی کے لیے، لیکن جا یہ لے جا اور زینب کو واپس کر دینا اور کہہ دینا تیرے بابا نے تیرے شوہر کو مفت میں چھوڑ دیا ہے، اور ان کے سارے صحابہ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے نبی کے داماد کو مفت چھوڑ دیا جائے، اور تجھے فدیہ تو تجھ سے نہیں لیتے، ہاں یہ وعدہ تجھ سے ضرور لیتے ہیں کہ جب مکہ جائے تو میری بیٹی کو ہجرت کی اجازت دینا، اس کو مدینہ بھیج دینا، تو رہے مکہ میں، اگر ایمان نہیں قبول کرتا تو۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو العاص بھی پھر اچھا داماد ثابت ہوا، اس نے جا کر وعدہ پورا کیا، نہ کرتا تو پھر وہاں کیا کر سکتے تھے، لیکن اس نے وعدہ پورا کیا اور زینب کو مدینہ پہنچایا۔ خود بعد میں ایمان لائے تھے، بعد میں پھر وہ بھی ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وعدہ پورا ضرور کیا اور حضرت زینب کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ تو یہ قیدیوں کا قضیہ تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں تفصیل کے ساتھ ہے، جس میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ادھر مکے والے جب بھاگ کر گئے نا، آئے تو بڑے جوش و خروش سے تھے، پھر جب رسوا ہو کر گئے اب شرم کے مارے روئیں بھی نہیں کہ روئیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے، حالانکہ نوحے کرنے کا بڑا رواج تھا، نوحے پہ پابندی لگا دی، کوئی روئے نہیں، کوئی نوحہ نہ کرے۔ ایسا اللہ نے ذلیل کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے غلاموں کو ایسا سرخ رو کیا کہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اور ادھر حضرت رقیہ کی وفات، حضرت عثمان پریشان، آپ کے داماد حضرت عثمان پریشان۔ آپ نے فرمایا عثمان کوئی بات نہیں، کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ رشتے تو بہت مل جائیں گے اور مل بھی رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ رشتہ تھا، لوگ آپ کو میرا سسر کہتے تھے اور مجھے آپ کا داماد کہتے تھے، رقیہ کی وفات کے بعد وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس پر افسوس ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان خوش ہو جاؤ، میں ام کلثوم دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو واقعات ہوئی ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔